امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ مولائے کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ارواح انبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے آئے ہیں۔ شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے، کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے یہ، اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، میرا بیٹا یہیں گرنے والا ہے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ ماں ہوں نا، خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں، یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے، خیمہ سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے۔ ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، سواری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے، بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے۔ خاندان کی ریت ہے میرے بھیا، خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی۔ آقا علیہ السلام جاتے تھے، علی مرتضی رکاب تھامتے تھے، علی جاتے تھے، حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین۔ آج حسین جا رہے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں۔ ہائے بے کسی، وائے بے کسی، مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے، خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میرے بھیا ابھی زینب ہے، فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرت مند زینب ابھی موجود ہے، اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے، لیکن آ تو صحیح، میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا، قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا، اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر، اللہ اکبر۔ شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے، کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے۔ کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی، اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹھری کھولتی ہے، اور گٹھری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں، حسین جب 3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب، اس رات
अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है भैया इसे पहचानते हो? जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ी, वो 17 पेवंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नजर पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूंगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं एक बार फिर खुतबा देते हैं। ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया तुम मुझे नहीं पहचानते? बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में होगी और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है, अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है। देखो मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे मामलात माफ कर दूंगा। मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग। लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े किए और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदर कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की। लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन, जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, अशकिया की फौज से लोग और गाजन मूली की तरह जो है वो सर कटते थे। ये हालात थे। लेकिन जिस वक्त
وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا، اللہ اکبر۔ سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو، اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے۔ اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا، امام علی مقام علی جدی والی السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے ہی سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدی والی السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے، ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی، کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے سامنے گردنیں کٹ رہی تھی، لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے کو آگ لگ گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے۔ سیدہ سکینہ پاک سے پوچھنے والے نے تم کون ہو؟ تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، کہا
میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ تماچے مارے، سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے۔ ہائے ہائے، جو پھولوں کی سہج پر چلنے والی شہزادیاں تھی، آج ان کے چہرے پہ تماچے پڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، زیورات چھینے، کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، جن کے دوپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا، آج ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا، بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہا، اس میں میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا بچا ہے، بیمار ہے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندھے پہ اٹھا کر آگ پہ چلتی ہوئی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی جیسے لوگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر، صاحب بدایہ نے لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے، البدایہ والنہایہ کے مصنف نے لکھا ہے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے، اللہ اکبر، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے، امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے، دوپٹے چھینے جا رہے، ان کے زیورات چھینے جا رہے، ان کے خیمے جلائے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے، مٹکے خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون برسا، جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حالت یہ تھی پوری دنیا میں، زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ امام زہری فرماتے ہیں، عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی، کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی۔ کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا۔ 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، خون کی، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ حالات ہیں، ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچ ناچنے میں کمی نہ کی، اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے چاہے وہ نشہ کرنا شروع کیا، شراب کا دور چلا۔ کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا، وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے، الگ
الگ روایتیں ہیں. اللہ اکبر. پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی. ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. رات کا عالم ہے, رات کا سناٹا ہے, ہوا زور سے چلتی ہے, بچے بلک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ زینب, اب تو ہمت زینب ہی کو کرنا تھی کہ سیدہ زینب سالار قافلہ تھی. امام نے جاتے جاتے کہا تھا زینب میرے قافلے کی سالار تم رہو گی, خاندان نبوت کی بیویوں کی عزت اور آبرو کی محافظ تم رہو گی, اس قافلے کو بہت سلامتی کے ساتھ مدینے لے جانا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک نے سوچا سکینہ تو جو ہے وہ اللہ اکبر سسکیاں لے رہی ہے, سسکیاں اٹھ رہی ہے, بیبیاں رو رہی ہے. سوچو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک میت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کسی کے گھر ہو کر کے موت ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے, پورا گھر کے گھر لٹا ہوا ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے, بکھری ہوئی لاشیں ہیں, کوئی لاشوں کو کفن دینے والا نہیں, ان پہ جنازہ پڑھنے والا نہیں, ان پہ کوئی ترس کرنے والا نہیں, ان پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں. دین کے محافظ, حرم کے پاسبانوں کے ساتھ یہ سلوک, رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے زمین پر کچھ تلاش کرنا شروع کیا, ایک ٹوٹا خنجر لیا اور ٹوٹا خنجر لے کر سوچا کہ لاشوں پہ پہرا دے دوں, کوئی ہے نہیں, زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں. لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ لاشوں کے ارد گرد اب ٹہل رہی تھی, روتے ہوئے کوئی نہیں تھا. کل تک کے سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے تھے, آج زینب کو کردار حسین بھی ادا کرنا ہے, کردار فاطمہ بھی ادا کرنا ہے, کردار زینب بھی ادا کرنا ہے. کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب, کبھی حسین, کبھی فاطمہ, کبھی زینب. جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب, جس کی جیسی ضرورت پڑی بن گئی زینب. زینب کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. یعنی بیٹیاں بھی کیسی شیر دل ہوتی ہے, سیدہ زینب نے ثابت کیا. ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا لاشوں کے اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, بابا 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 کہہ کر کوئی روتا ہے. سیدہ زینب نے سوچا یہ آواز تو میری سکینہ کی ہے. جیسے گئی تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر رو رہی ہے, بابا آپ کہاں چلے گئے, بابا بابا مجھ سے بات تو کرو بابا. اس طرح کی بات کرتے سسکیاں لیتی ہے. شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے لگایا, سینے لگا کر فرمایا میری لال, میرے بیٹے تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے. تو کہا پھوپھی امی جب میں بابا کو ڈھونڈنے نکلی نا, جب میں بابا کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے پوچھا بابا کہاں ہو تم, بابا تم کہاں ہو, تو اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں. تو میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہیں. بابا کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی. سیدہ زینب نے سینے لگایا, سیدہ ام کلثوم کے سپرد کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی سیدہ زینب پاک پہرا دے رہی ہے کہ دیکھا کوئی سایہ آگے بڑھتا ہے. سیدہ زینب غصے میں آ گئی, ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا خبردار اب کیا کرنے آئے ہو, سب تو لوٹ چکے ہو, زیورات لوٹ چکے, خیمے جلا چکے, سکینہ کی بالیاں تک چھین چکے, اب ہمارے پاس بچا کیا, علی اصغر کا جھولا بھی تم چھین کر لے گئے, اب ہمارے پاس بچا کیا, کیا لوٹنے آئے ہو, خبردار اب آگے نہ بڑھنا ورنہ علی کی بیٹی جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے پر مجبور ہوگی. آنے والے سائے نے قریب آ کر کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں, حر کی بیوی ہوں. بی بی دراصل میں نے خیال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں, کئی دن کے بھوکے پیاسے, میں نے ان ظالموں کو منایا کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو, کم از کم میں ننھے بچوں کو پلا لاؤں. اللہ اکبر. حر کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں, آپ کے لیے پانی لائی ہوں, یہ پانی لے لو, کھا لو, کئی دن کے بھوکی پیاسی ہو. سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر
پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. فرمایا اے حر کی بیوی، جب میرا علی اکبر پیاس کو تڑپتا تھا تب تو کیوں نہ آئی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا تب کیوں نہ آئی؟ میرا معصوم اصغر زبان ہونٹوں پہ پھیرتے پھیرتے دنیا سے چلا گیا تب کیوں نہ آئی؟ اب تو آئی ہے، لے جا تیرا پانی، ہم منظور نہیں کرتے. اس حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر آپ مجھے خالی لوٹا دے گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے. بی بی پانی قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں. سیدہ پاک حور کی بیوی کے ساتھ تشریف لائیں. اس وقت جب آئی تو سیدہ سکینہ سسکیاں لیتے لیتے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی. پانی کے چند قطرے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالے اور چہرے پہ ڈالنے کے بعد سکینہ اٹھی. اٹھنے کے بعد پانی کا کٹورا پیش کیا. سکینہ میری لال لو یہ پانی پیو. سیدہ سکینہ جیسے اٹھی اٹھ کر پوچھا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ چچا عباس فرات سے واپس آ گئے. سب بیویاں رو پڑی. سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرا عباس تو اب فرات پر گیا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. میری بیٹی یہ حر کی بیوی پانی لائی، یہ حر کی بیوی پانی لائی، لو پانی پی لو. پھر ایک سوال کیا سیدہ سکینہ نے امام علی مقام کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا تھا، دین پر عمل کے جذبات کیا تھے. سیدہ سکینہ نے پانی لینے سے پہلے پوچھا اچھا حور کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ نانا کی سنت ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جاتا ہے، پھر ہم بڑے ہم تو دیکھ ہی لیں گے. اللہ اللہ. سکینہ نے اتنا سنا پورے قافلے میں میری بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے. سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں شہزادی سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لیا اور کٹورا لینے کے بعد جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر چلتے چلتے اچانک پوری طاقت اکٹھا کر کے دوڑنا شروع کیا. سیدہ زینب نے کہا سکینہ سکینہ او سکینہ سکینہ ادھر آؤ، وہاں کہاں جاتی ہو؟ وہاں کٹی پٹی لاشیں ہیں. تو سکینہ نے پلٹ کر بڑی سادگی سے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو، اور آپ نے کہا کہ سب سے چھوٹی پورے قافلے میں تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم دیکھیں گے. پھوپھی امی آپ بھول گئی پورے قافلے میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں بلکہ میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے. میں پہلے اصغر کو پانی پلا لوں اس کے بعد میں پھر پانی پیوں گی. شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے باہوں میں لیا، سینے سے چپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑی. اللہ اکبر. کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں نبی کے گھر والوں نے. بالآخر رات کیسے کٹی، کس حالت میں کٹی یہ تو وہ جانے. کہتے ہیں خوشیوں کی راتیں منٹوں میں کٹتی ہے لیکن غموں کی راتیں جلدی سے نہیں کٹتی.